سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف، تو وہاں پر انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیزار ہے، جو اس سماج کو چاہتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل طے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا۔ عزیز سے لے کر نوآبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بے امن 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں۔ بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کھونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی اور جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہیں۔ جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے۔ یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ قانونی تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے۔ اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورس ڈس اپیئرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں، جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے۔ It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by a state to suppress Baloch people, to loot their resources. آج بلوچ خواتین ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی کی صورت میں 20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے، بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ تڑپ کر انتظار کر کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آواران، بولان اور زیر کولو، جہاں گھر کی مردوں کی مزاحمتی جنگ کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مزاحمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کی تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیتھ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کمسن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے کی جاتی ہے، اور ایسی بچیاں جنسی غلام کے طور پر کی جاتی ہے۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں، بلکہ خواتین کی جنسی استحصال میں ملوث ہیں اور خواتین کی تعلیم پر بھی حملہ ہوا ہے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں خواتین کے اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا شکار سب سے پہلے بلوچستان کے استادوں کو کیا گیا، بلوچستان کے صحافیوں کو کیا گیا، سب سے پہلے اس دماغ کو نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی اور ریاستی وزارت کے خلاف سراپا احتجاج کا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جاری جنگ کے سبب خواتین کی تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام سماجی حقوق بری طرح متاثر ہے۔ اور آپ خود سوچیں، ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بچوں کو پال سکے، یا کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر سکے۔ ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں، ادار بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان کے گھر کے لوائقین، ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ بلوچ جینوسائیڈ
हमारे लोगों को, हमारे लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीना भूल चुके हैं। आप खुद सोचें, ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं, लोग इकट्ठे होकर अपने खानदान के साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं जिंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियां भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की निस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दे, लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपने तशद्दुद ने ऊपर लाजिम किया है। और बलोच बोलेगा, जरूर बोलेगा, जब तक वो जिंदा है वो बोलेगा और उस गर्व के साथ बोलेगा। क्योंकि मैं बुकला के फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले, मैं समझती हूँ कि रियासती जबर अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जमीन जहां से आपके लिए गैस उगली है, सोना उगला है और उसका बंदरगाह या उसका साइल आपके लिए $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट है, उस जमीन ने बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं। उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें फेंकी हैं, वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा है, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा है, वो लाशें जिनके विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाच मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिगरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई, क्या उसका बेटा लौटा